براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور پریس کانفرنس. میڈیا کے جو نمائندگان یہاں پر موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس عوامی حکومت کے اوپر ایک بار پھر ریاست کی عوام کا اعتماد بحال کیا. یہ حکومت 17 تاریخ کو بنی تھی نومبر کو، اور آج میرے خیال میں تقریباً 7 ماہ اس حکومت کو بنے ہوا، لیکن 7 ماہ کے اندر ریاست کے 2 ڈویژنز کے اندر ہم نے بھرپور انداز میں عوامی اجتماعات کی، اور اس کے اندر جو عوامی رجحان ہمیں دیکھنے کو ملا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر سیاسی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد کا بحال ہونا ہے. پوری ریاست میں لوگوں نے اس حکومت کی آنرشپ لی، اور سب سے بڑھ کر ایک جو ہم نے اس حکومت کے بنتے ساتھ ہی جس بات کا اعادہ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسائل جس کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پہ آئے، یہاں پر عوامی تحریکوں نے جنم لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حلف کے دوران ہی، اپنے آغاز کے دوران ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حکومت کی اولین ترجیحات میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، اس پر عمل درآمد کرانا وہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوگا. یہ معاہدہ 4 اکتوبر کو ہوا تھا، 3 ماہ کا ٹائم لیا گیا تھا، لیکن یہ حکومت 17 اکتوبر کو بنی. لیکن اس کے باوجود 7 ماہ کے اندر ہم نے وہ تمام معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس پر ہم نے عمل درآمد کر دیا. اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی. عوام کی بے چینی اور مایوسی میں بے پناہ کمی آئی، اور لوگ ایک بار پھر اس سیاسی نظام کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ اعتماد شاید کسی ایک سیاسی جماعت پر نہیں بلکہ تمام سیاسی نظام کے اوپر ہے. چونکہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں مجھے اس بات میں ماننے میں میری اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کے 2-2.5 سال کے عرصے میں لوگوں اور عوام کے اور حکومتوں کے درمیان میں ایک بڑی دوری آئی تھی. وہ دوری کو ہم نے ختم کیا، کنیکٹیوٹی بحال کی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہی سڑکوں پر جہاں پر سیاستدانوں کے لیے چلنا مشکل تھا وہاں پر لوگوں نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا. ہمارا پوری ریاست میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، ہر شخص نے اس حکومت کو ویلکم کیا. اور آج ہم نے نہ صرف عوام کے اندر بلکہ حکومت کے جو دیگر گورننس کے ایشوز ہیں تمام معاملات میں ہم نے اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے. آج ہماری یہ کیبنٹ کی 5ویں میٹنگ تھی، ہم نے اسمبلی سیشن کا بھی آغاز کیا، اور ہم نے تمام وہ معاملات جو کہ عوامی مفادات کے تھے ہم نے اس کو کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہاں کی سیاسی صورتحال میں بے پناہ بہتری آئی ہے. اور انشاءاللہ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ آج اس جو مختصر سا یہ عرصہ اس حکومت کے پاس ہے کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہے. ہم صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے ریاست کے اندر اعتماد کو بحال کرنا ہے. یہ ریاست ہماری اپنی ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں. ریاست متمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی افراتفری کی، ریاست متمل نہیں ہو سکتی انسانی جانوں کے ضیاع کی. اللہ کا شکر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو وہ ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ حکومت بنائی اس کے بعد ہم نے وہ مسائل معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس کو تسلیم بھی کیا، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے وہ ہم آپ کے سامنے آج لائیں گے. ہم خود جیک کے کور ممبران کے گھر بھی گئے، آنرشپ بھی اس عوام کو دی، اور وہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں. ریاست میں ہم سب کو مل کر ریاست کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور ریاست کو آگے لے کر جانا ہے.
اور کسی بھی ریاست کے اندر افراتفری کی اب صورتحال کو انشاءاللہ ہم نہیں آنے دیں گے. ہمیں پورا یقین ہے کہ آج جو یہ ریاست کے اندر بہتری آ رہی ہے اس سے سیاسی استحکام آ رہا ہے. ہم چونکہ یہ چاہتے تھے, چونکہ آج ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے کہ آج کا دور نیریٹو اور بیانی کا دور ہے, لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ہر وہ بات کریں گے جو حقائق پہ مبنی ہوگی. ہم نے جو اقدامات, جو معاہدہ کیا تھا, اس حوالے سے ہم آپ کو اس پورے معاہدے کے 38 نکات کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیں گے, اور جو اس پہ جس حد تک عمل درآمد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے 98% وہ بھی آج آپ کے سامنے لائیں گے. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی پریس کانفرنس جاری ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کے تمام شقوں پر عمل کر رہے ہیں. 3 ماہ کے بجائے 1.25 ماہ کے دوران ہی بیشتر نکات پر عمل کر دیا گیا. ریاست کسی افراتفری کے متحمل نہیں ہو سکتی ہے. بڑے سے بڑا مسئلہ بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. گزشتہ حکومت میں عوام اور قیادت میں دوریاں تھیں. موجودہ حکومت نے عوام اور قیادت کے درمیان رابطے بحال کیے ہیں. مزید کہا کہ حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی. مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی پریس کانفرنس جاری ہے. اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ماہ کے بجائے 1.25 ماہ کے دوران ہی بیشتر نکات پر عمل کر دیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کر رہے ہیں. ریاست کسی افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑا مسئلہ بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. گزشتہ حکومت میں عوام اور قیادت میں دوریاں تھیں. موجودہ حکومت نے عوام اور قیادت کے درمیان رابطے بحال کیے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. یقینی طور پر آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ریاست اس موقع کے اوپر کسی افراتفری کے متحمل نہیں ہو سکتی. بڑا پازیٹیو ان کا بیان تھا, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے اور ہمارے تمام پاکستانیوں کے دلوں کے بہت قریب ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی پچھلے سال جو سپتمبر میں وہاں پہ ایک انریسٹ دیکھنے میں آیا اور ایک مارچ ہوا جو پرتشدد مارچ کی شکل اختیار کر گیا, اور اس میں 10 سے زیادہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جو کہ بڑا ہی افسوسناک تھا. تو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں بھی شامل تھا, اور ہمارے 4 مزید سینئر وزراء اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر ممبر جو ہیں وہ اس میں شامل تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب. تو یہ جو 38 نکات کی بات پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. کوئی تقریباً 3 دن جو ہے وہاں پہ مذاکرات ہوتے رہے مظفر آباد میں, اور پھر ہم ایک معاہدے پہ اتفاق رائے جو ہے وہ طے پا گیا تھا, جس کے نتیجے میں جو بھی عوامی نوعیت کے مسائل تھے ان کی حل کی جو یقین دہانی ہے وہ گارنٹر بنی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے پاکستان کی, اور جو بھی اس میں اخراجات آنے تھے انکر ہونے تھے وہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایشور کیا کہ پاکستان وہ اخراجات بھی برداشت کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس سے مزید وہاں پہ کسی طرح کی کوئی افراتفری والی صورتحال ہو. جو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب آج بات کر رہے ہیں, جب سے وہ آئے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک تو آزاد کشمیر کے تمام جو اضلاع ہیں ان کا انہوں نے دورہ کیا ہے, لوگوں سے ملے ہیں, لوگوں کے ایشوز انہوں نے سنے ہیں, اور چونکہ یہ جو 38 نکات پہ باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے جی, تو اس پہ تو جو پروگرس ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ 98% کے قریب جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. فیصل راٹھور صاحب نے اس پہ جتنے بھی آرڈرز تھے وہ کیے ہیں. وفاقی حکومت سے متعلقہ جو مطالبات تھے وہ ہم ان کو یہاں پہ ٹیک اپ ہم نے کیا, اور وہ بھی ابھی اپنے آخری مراحل میں ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں یہ ان کے ایشوز ہیں, انہیں حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ابھی بھی 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے تشکیل دی ہوئی ہے جس میں ہمارے
वफाकी वजीर उमूर कश्मीर हैं, मैं हूँ। तो ये हर महीने 1 या 2 मीटिंग जो है वो करते हैं ताकि जो इश्यूज हमने तय किए मुआहदे में वो सारे के सारे हल हों। जी, हर महीने जैसे कि आपने बताया कि इसके ऊपर मीटिंग की जाती है। हमारे साथ ही रहिएगा तारिक साहब। मजीद हमें ज्वाइन किया वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान खान साहब ने। बहुत शुक्रिया दीवान साहब आपका वक्त देने के लिए। समा को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 38 नुकात में से 98% पर अमल मुकम्मल हो चुका है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? और ये भी उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं यहाँ पर हम किसी भी अफरा तफरी के मुतहमल नहीं हो सकते। और अब से कुछ ही देर पहले तारिक फजल चौधरी साहब बता रहे थे कि हर महीने चेक एंड बैलेंस के लिए मीटिंग होती है। क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि इस अहम मौजूद पर आपने मुझे भी लिया है। जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब ने इससे पहले जिक्र किया है, ये जो सितंबर में जो मामला हुए थे उसके बाद जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी और उस कमेटी के बाद जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हुई और फैसल राठौर साहब की सरबराही में जो हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर में कायम हुई है, उसने पहले दिन से ही ये जो 38 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो है अमल दरामद करने के लिए जो है वो सीरियसली जो है वो डेलिब्रेशन की है। और हर हफ्ते 10 दिन के बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है, इसकी प्रोग्रेस देखी जाती है और जो चीजें जो फाइनल होके आती हैं उनकी मंजूरियां दी जाती हैं। और जितना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 90 से 98% जो है वो मुतालबा, उनमें से कुछ हैं जिनकी मंजूरियां हो गई हैं, जिन पे अमल दरामद हो गया, और कुछ जो जारी बात है गवर्नमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस में है। जिस तरह 20 जनवरी की हमने टारगेट डेट रखी है, फाइनल डेट रखी है कि हेल्थ कार्ड भी एक बड़ा इशू था, एक बड़ा मुतालबा था के लोगों को बुनियादी जरूरत है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है तमाम यूटिलिटीज तय करके तमाम मामला तय करके 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला तो भी लॉन्च कर देंगे। और आज़ाद कश्मीर में ये जो हमारे एक्शन कमेटी के भाई हैं, ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। आज़ाद कश्मीर का हर शहरी हमारे के लिए काबिल एहतराम है। हर एक का जायज मुतालबा, हर एक की जायज चीज है, उसके लिए रियासत की हुकूमत, रियासत की मशीनरी दिन रात करने के लिए हाजिर है। और हमारी इनसे ये गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो है ये एक एहसास है कश्मीर का देश है। यहाँ के लोग जो हैं चाहे वो सीज फायर लाइन के उस तरफ हो, खूनी हिस्से की उस तरफ हो, इस तरफ हो, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उनका नजरिया और फिक्र जो है वो यही है कि पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का नजरिया जो है वो पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कश्मीर के दोनों तरफ से लोग जो है वो इस नजरिए पे ईमान रखते हैं। तो ऐसे हालात में हमें जब सारी चीजें पॉजिटिव तरीके से जा रही हैं, हमें उम्मीद है अभी आज उनकी जो है वो हमारी जो मिशन के हवाले से जो कुछ तरमीम के हवाले से जो कमेटी थी उसकी मीटिंग थी 5 तारीख को हमारी मीटिंग पूरी कमेटी की होगी, जिसके सरबराह वजीर अमूर कश्मीर और तारिक फजल साहब हैं। और आज़ाद कश्मीर में